صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والعلم الحسنية والصداعة الحسينية والعباد السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجابرية والعلوم القاسمية والهدى الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية القائم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة تحت أقدام الأمهات. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ سبحان پھر مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید النساء مرحومہ بنت جلو مرحوم کی روح کو احسان کر دیں. جیسا کہ آج 40ویں مجلس ہے، مومنین آئے ہوئے ہیں، ایک ایثار ثواب کی مجلس ہے اور یہ مجلس ایک مومنہ کی ہے. اس لیے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اور بھی قرآن مجید میں ایسی آیتیں ملتی ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ماں اور باپ سے اف نہ کرو. دوسری بات آئی ہے کہ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے احسان کرے. احسان آیا ہے، اطاعت نہیں آیا. اطاعت اس کے لیے آئی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ اور رسول اور اولی الامر کی. تو اولاد اولی الامر میں شامل نہیں ہے. اس لیے اولاد کے لیے اور والدین کے لیے اطاعت نہیں ہے، احسان ہے. بات آ گئی ہے تو ایک مثال دیتا چلوں کہ احسان کیوں ہے، اطاعت کیوں نہیں ہے. مثلا خدا نخواستہ کسی کے والدین مثلا باپ یا ماں کی طبیعت خراب ہو جائے اور بیٹا اس کا ہاسپٹل لے کے جائے اور لے جانے کے بعد ڈاکٹر کہے کہ آپریشن کرنا پڑے گا اور باپ آپریشن کا نام سن کے ڈر جائے اور کہے کہ میں آپریشن نہیں کرواؤں گا، میں آپریشن نہیں کرواؤں گا. تو اگر یہاں پہ اطاعت ہوتی تو بیٹا آپریشن نہ کرواتا. کیوں؟ کیونکہ باپ نے منع کر دیا ہے تو اب وہ نہیں کرا سکتا. لیکن والدین کے لیے احسان ہے. احسان یہ کہہ رہا ہے کہ آپریشن کرا کے جان بچائی جائے. تو اس لیے والدین کے لیے اطاعت نہیں ہے، احسان ہے. پھر جو میں نے حدیث پڑھی اس میں یہ ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. لفظ امہات آیا ہے. اگر صرف ایک ماں ہوتی تو لفظ ام آتا، امہات نہ آتا.
ان کے معنی ہوتے ہیں مالک امہات. لفظ امہات مطلب جمع کا صیغہ استعمال کیا، مطلب ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ابھی تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے، سب کو یہ حدیث یاد بھی ہے، ترجمہ بھی یاد ہے، بس ہم نے سمجھا نہیں ہے. وہ میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی کہ لفظ امہات کیا ہے، لفظ امہات کیا ہے. ایک بہت پڑھے محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لفظ امہات کیا ہے سنیں. ہوتا ابھی تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ ہماری سگی ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، سگی ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. لیکن اگر صرف سگی ماں کے قدم کے نیچے جنت ہوتی تو لفظ ام آتا، امہات نہ آتا. لفظ امہات آنا اس بات کی دلیل ہے. ابھی دیکھیے جس کی یہ مجلس ہے، جس مومنہ کی مجلس ہے، وہ کسی کی دادی بھی تھی، کسی کی ماں بھی تھی، کسی کی بہن بھی تھی، کسی کی خالہ بھی تھی. تو سارے رشتے اس ضمن میں شامل ہیں. تو سارے رشتوں میں وہ کسی کی دادی ماں بھی لگتی تھی، کسی کی ماں بھی لگتی تھی، تو کسی کی ساس ماں بھی لگتی تھی. تو یعنی پتا چلا ایک طریقے سے دیکھا جائے، اگر ایک عورت جہاں جہاں جس کو ماں دکھے، مثلا ہماری سگی ماں بھی ماں ہے، ہماری دادی ماں بھی ماں ہے، ہماری ساس ماں بھی ماں ہے، تو پتا چلا صرف ایک اپنی سگی ماں کے قدم کے نیچے جنت نہیں ہے، بلکہ وہ تین اور مائیں ہیں جنہیں رشتوں میں ہمیں جنہیں شریعت نے اجازت دی ہے، ان تینوں ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے. صرف سگی ماں کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہے، بلکہ اور بھی مائیں جو ہماری ہیں ان کے بھی قدم کے نیچے جنت ہے. تو پتا یہ چلا اگر آپ جتنی عزت اپنی سگی ماں کو دے رہے ہیں، اتنی ہی عزت آپ کو دادی ماں کو بھی دینا ہے، اتنی ہی عزت آپ کو ساس ماں کو بھی دینا ہے. یعنی جو ماں کے ذمہ میں آ رہا ہے اس کو اتنی ہی عزت دینا ہے. تب آئے گا کہ جنت ان کے بھی قدموں کے نیچے ہے. جنت کی تلاش میں کون نہیں ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جنت مل جائے، جنت مل جائے، ہر کوئی جنت کی تلاش میں بھاگ رہا ہے. تو آپ جتنی عزت ماں کو دے رہے ہیں اتنی ہی عزت آپ کو دادی ماں کو دے رہے ہیں، اتنی ہی عزت آپ کو ساس ماں کو دے رہے ہیں. تو ماں کا ذکر کر رہے ہیں. تو آئیے ایک جگہ بتاؤں کہ مدینے میں حکمت اللہ رسول اللہ کا واقعہ ہے. وہ واقعہ سنیں کہ واقعہ ہے. لوگوں نے کہا رسول اللہ سے جلدی یہ واقعہ سنیں کہ رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ ایک شخص ہے بہت بیمار ہے اور اس کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ وہ بستر عدالت پر چیختا رہتا ہے. یہاں تک کہ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب انہیں اللہ اٹھا لے تو بہتر ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب زیادہ انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ہر کوئی سوچتا ہے اب اٹھا لے تو بہتر ہے. تو ایسی حالت میں تھا. لوگوں نے رسول اللہ سے کہا تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے ایسی حالت ہے تو ہم چلیں گے دیکھنے کے لیے، اور ضروری بھی ہے کسی کی طبیعت خراب ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اس کی احوال پرسی کرنا چاہیے، جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے. کہا ہم بھی جائیں گے، دیکھیں گے، احوال پرسی کریں گے اور اس کی طبیعت پوچھیں گے. رسول اللہ چلے اور سارے اصحاب بھی چلے. پہنچے اس گھر پر، دیکھا بستر عدالت پر چیخ رہا ہے، تڑپ رہا ہے. تو رسول اللہ نے سوال کیا کیا اس کا باپ زندہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں اس کا باپ زندہ نہیں ہے. کہا کیا اس کی ماں بھی زندہ ہے؟ کہا اس کی ماں بھی زندہ ہے. کہا بلایا جائے. ماں کو بلایا گیا. ماں سامنے آئی. دیکھیے ماں کی عظمت بتا رہا ہوں کہ ماں کہتے کسے ہیں، ماں ہوتی کیسی ہے. سنیے گا. ماں کو بلایا. بلانے کے بعد رسول اللہ نے یہ نہیں کہا یہ کیوں چیخ رہا ہے، یہ تمہارے سب دعاؤں کا نتیجہ ہے. صرف رسول اللہ نے کہا کہ تم اس کو معاف کر دو، تم اس کو معاف کر دو. یہ نہیں کہا کہ تمہاری بد دعاؤں کی وجہ سے یہ چیخ رہا ہے، یہ پریشان ہے. رسول اللہ نے کہا تم اس کو معاف کر دو. ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی. رسول اللہ نے کہا
کہ نہیں تم اسے معاف کر دو. کہا نہیں رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی، ہرگز نہیں معاف کرتی. کہا ٹھیک ہے یہ تمہارا بیٹا ہے، تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو. کہا یا رسول اللہ میں اسے ہمیشہ یہ سمجھاتی ہوں کہ تو میرا بیٹا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس کی ماں ہوں. میں تو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ تو میرا بیٹا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس کی ماں ہوں. کہا ٹھیک ہے تو اپنے بیٹے کو نہیں معاف کرتی؟ کہا نہیں معاف کروں گی. کہا ٹھیک ہے. اصحاب سے حکم دیا کہ جاؤ آگ اور لکڑی لے کر آؤ. آگ اور لکڑیاں لے کر آئے. آنے کے بعد تھوڑا آگ لگا دی جائے. آگ اور لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی. رسول اللہ نے کہا اب اس شخص کو اٹھاؤ اور آگ کے حوالے کر دو. ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے وہ شخص، ابھی زندہ ہے. اسے رسول اللہ نے کہا اٹھاؤ اور آگ کے حوالے کر دو، آگ کے حوالے کر دو. لوگوں نے اٹھایا، اٹھا کے عنقریب تھا کہ آگ میں پھینک دیتے. اتنے میں ماں کہتی ہے یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، آگ میں نہ پھینکیے، میں اسے معاف کر دیتی ہوں. آگ میں نہ پھینکیے، میں اسے معاف کر دیتی ہوں. رسول اللہ نے کہا میں اسے آگ میں نہیں پھینکنا چاہتا تھا اور نہ پھینکنے والا تھا، صرف کائنات کو پیغام دے رہا تھا کہ تمہاری ماں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے، تمہاری ماں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ دنیا کی آگ میں تمہیں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو جہنم کی آگ میں کیا جلتا ہوا دیکھے گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسے دینا چاہتا تھا کہ ماں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. کہا اچھا وجہ کیا تھی جو معاف نہیں کر رہی تھی؟ کہا وجہ یہ تھی کہ اس کی زوجہ، اس کی بیوی مجھے مارتی تھی اور یہ کچھ بولتا تک نہیں تھا. وہ مجھے اذیت دیتی تھی، پریشان کرتی تھی، لیکن اس کا حق بنتا تھا کہ یہ بولے، یہ کم سے کم اپنی زوجہ کو سمجھائے. لیکن اس نے کچھ نہ کہا، اس لیے میں ناراض ہوں. میں اسے بار بار سمجھاتی رہی لیکن یہ اپنی ماں کو نہ سمجھا. اب یہاں پہ ایک جملہ اور آتا ہے، اب کیا صرف ماں کو مانا جائے زوجہ کو نہ مانا جائے، یا پھر صرف زوجہ کو مانا جائے ماں کو نہ مانا جائے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. حقوق دونوں کے لیے ایک ہے کہ زوجہ کو بھی مانا جائے اور ماں کو بھی مانا جائے. یہ نہیں ہے کہ ایک کو چھوڑ دیا جائے ایک کو مانا جائے، یا ایک کو چھوڑ دیا جائے تو دوسرے کو مانا جائے. نہیں، دوسروں کو دونوں کو مانا جائے. کیونکہ اگر تمہیں زوجہ ملی ہے تو شریعت نبی ہے، اگر تمہیں ماں ملی ہے تو شریعت نبی ہے. جب دونوں چیزیں شریعت نبی ہے تو دونوں کا حقوق ہے کہ دونوں کو مانا جائے. صلوات پڑھیں محمد. دونوں کا حقوق اپنی جگہ ہے. ذکر ابھی صرف گفتگو ماں پہ ہو رہی تھی تو ماں کی فضیلت میں جملہ اور کہہ دیتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا ایک نام فضہ، سب جانتے ہیں، سب نے سنا ہے کہ 7 ہجری میں جناب فضہ فاطمہ زہرا کے ہاں آئی، رسول اللہ کے پاس آئی. ٹھیک، جناب فضہ ایک مرتبہ گھر میں کام کر رہی تھی کہ اتنے میں رسول اللہ آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں اے فضہ کیا حال ہے؟ اور ہونا بھی چاہیے، ہم کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا حال پوچھتے ہیں، اس کی طبیعت پوچھتے ہیں. تو وہی رسول اللہ نے بھی بتایا اور گئے. جانے کے بعد سوال کر لیا ہے فضہ کیا حال ہے؟ دیکھیں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک گفتگو، ایک پیغام دے رہا ہوں کہ کیا حال ہے. جناب فضہ نے کہا اے رسول اللہ جتنا اچھا میرا حال ہے اتنا اچھا دنیا میں کسی کا حال نہیں. جتنا بہتر میرا حال ہے اتنا بہتر پوری کائنات میں کسی کا حال نہیں. رسول اللہ نے کہا فضہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم صبح سے شام تک کام کرتی رہتی ہو اور کہہ رہی ہو کہ پوری دنیا میں سب سے اچھا تمہارا حال ہے، پوری دنیا میں سب سے بہتر تمہارا حال ہے، اور صبح سے شام تک تو تم کام کرتی رہتی ہو. کہا یا رسول اللہ جب سے آئی ہوں تب سے میرا حال بہت بہتر ہے. کہا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟
کا اس کی وجہ یہ ہے جب سے اس گھر میں آئی ہوں علی اور فاطمہ مجھے بہن کہتے ہیں، حسن و حسین مجھے ماں کہتے ہیں۔ اب جس فضا کو حسن و حسین ماں کہہ دے اس کا حال کتنا بہتر ہو سکتا ہے، اس کا حال کتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ اچھا بہن کون کہہ رہا ہے؟ جو سید المرسلین ہو۔ اور بہن کون کہہ رہا ہے؟ جو سیدہ نساء العالمین ہو، سیدہ نساء العالمین ہو۔ ماں کون کہہ رہا ہے؟ جو سید شباب اہل جنہ ہو۔ اور ماں کون کہہ رہا ہے؟ جو سید الشہداء ہو۔ یعنی رشتہ دیکھیے سیدوں سے جوڑا گیا ہے۔ رشتہ جب سیدوں سے جڑ گیا تو خوشی تو ہوئی کہ میرا حال سب سے بہتر ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب رسول اللہ چلے گئے تو مدینے کی اور بھی عورتیں آئی۔ آنے کے بعد کہتی عورتیں ہوتی ہی ہیں تانا مارنے والی، انہوں نے تانا مارا کہ اے فضا ہم نے سنا ہے تم حبش کی شاہزادی تھی، ایک ملکہ تھی۔ کہا صحیح سنا ہے، میں حبش میں ایک ملکہ تھی، ایک شاہزادی تھی۔ کہا جب شہزادی تھی تو تم یہاں آ کے برتنیں مانج رہی ہو، تم نوکر والا کام کر رہی ہو، تم نوکر بن گئی ہو۔ کہا تمہیں کیا پتا، میں شہزادی تھی نہیں یہاں آ کے بن گئی، میں مالکہ تھی نہیں یہاں آ کے بن گئی۔ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہاں تو نوکر چاکر تھے۔ ارے مالک وہی ہوتا ہے، ملکہ وہی ہوتی ہے، شہزادیاں وہی ہوتی ہیں جو اجازت دے، جو حکم دے، جو اجازت دے، جو اجازت دے، جو حکم دے وہی تو ملکہ ہوتی ہے، وہی تو شہزادیاں ہوتی ہیں۔ ہم تو دیکھتے یہ ہیں کہ تم برتن مانج رہی ہو، تم برتن مانج رہی ہو۔ ارے برتن مانجنے والی کہاں شہزادی ہوتی ہے، برتن مانجنے والی کہاں ملکہ ہوتی ہے، برتن مانجنے والی کہاں شہزادی ہوتی ہے، برتن مانجنے والی کہاں ملکہ ہوتی ہے۔ جناب فضا نے کہا ارے تم نے مجھے صرف برتن مانجتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے کہہ رہی ہو، ارے تمہیں نہیں پتا اگر جبرائیل اس در پہ آتا ہے تو اجازت سب سے پہلے مجھ سے مانگتا ہے۔ ارے میں وہاں پہ تھی تو صرف انسانوں کو اجازت دیتی تھی، یہاں آئی ہوں تو فرشتے بھی آ کے اجازت مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھ سے اجازت فرشتے مانگتے ہیں، جبرائیل سب سے پہلے مجھ سے اجازت مانگتا ہے پھر اندر آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے تو صرف یہ 7 ہجری میں جناب فضا ہے، ان کا نام پہلے میمونہ تھا، فضا رسول اللہ نے رکھا۔ یہ حبش میں ایک شہر ہے جس کا نام زنجبار، اس زنجبار میں رہتی تھی، وہاں کی ملکہ تھی زنجبار۔ اور جناب فضا بھی ایک ماں ہے، ان کی تاریخ نے بتایا کہ 4 بیٹے تھے ان کے، وہاں پہ جہاں پہ تھی زنجبار۔ تو ایک مرتبہ اس کی 3 تاریخیں ملتی ہیں کہ جناب فضا آئی تو پھر رسول اللہ نے رکھ لیا۔ ایک تاریخ اور بھی ملتی ہے کہ بادشاہ ان کو لے کے آئے اور جانے کے بعد اپنی بیٹی کو رسول اللہ کے حوالے بطور کنیز میں دے دیا۔ ایک تاریخ یہ بھی ملتی ہے کہ جناب فضا نے خواب میں دیکھا۔ اب ساری تاریخ پہ تو گفتگو نہیں ہو سکتی، صرف اس پر گفتگو کر دے رہا ہوں کہ رات میں سوتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ساطع ہو رہا ہے اور دیکھا کہ سامنے کوئی آ رہا ہے، اور ایسا نور ہے جو سورج سے زیادہ روشن ہے۔ دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوال کر لیا جناب فضا نے، میمونہ جب نام تھا اس وقت، میمونہ نام تھا، فضا رسول اللہ نے نام رکھا۔ سوال کر دیا آپ کون؟ تو رسول اللہ نے کہا میں محمد بن عبداللہ۔ اپنا تعارف کروایا اور ایک بیوی ساتھ میں تھی، انہوں نے کہا کیا فضا تم یہاں آرام کر رہی ہو، ہم مدینے میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جب فضا کو بیدار ہوئی، بیدار ہونے کے بعد اپنے بچوں کو جگایا، رات کا ماحول ہے ابھی، بچوں کو جگایا، جگانے کے بعد کہا بچوں سنو میں یہاں سے مدینے جا رہی ہوں، اب واپس پلٹ کے نہ آؤں گی۔ کہا کس لیے مدینہ جانا چاہتی ہیں؟
کہا اپنے روحانی علاج کے لیے جانا چاہتی ہوں. کہا آپ ملکہ ہیں، آپ شہزادی ہیں، آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس علاج کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ حکم دیں، ڈاکٹر خود چل کے آئے گا. آپ حکم دیں، طبیب خود چل کر آئے گا. تو جناب فضا نے کہا وہ ایسا ڈاکٹر ہے، وہ ایسا طبیب ہے کہ جس کے پاس فرشتے روح چل کے جاتے ہیں، کہ جس کے پاس فرشتے روح چل کے جاتے ہیں، تو اس لیے فضا کو روح چل کے جانا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو اتنی رات میں یہ گفتگو کیسی، یہ بحث کیسی، آپ صبح چلے جائیے گا. کہا ٹھیک ہے، صبح ہی میں جائیں گے. کہا ٹھیک ہے اگر جائیں گی تو لیکن یہ بتائیے یہ تخت، یہ تاج، یہ مال و زر، یہ بادشاہت، یہ حکومت، ان سب کا کیا ہوگا؟ کہا یہ سب ساری باتیں کل ہم دربار میں بتائیں گے. صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد دربار سجایا گیا. سجانے کے بعد شہزادی بیٹھے تھے کہ چاروں بیٹے آئے. آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں اب کیا ہوگا؟ یہ تخت کا، یہ تاج کا، یہ مال و زر کا، یہ حکومت کا اب کیا ہوگا؟ آپ تو جا رہی ہیں، کسے یہ دیا جائے؟ اور ظاہر سی بات ہے جائز سوال کیا انہوں نے کیا ہوگا آپ کے جانے کے بعد، ہونا بھی چاہیے. اتنے اترنے کے بعد انہوں نے اپنی جوتی کو اتارا، دونوں جوتیوں کو اتارا. اتارنے کے بعد تخت پر رکھ دیا، جوتیوں کو اتارا، تخت پر رکھ دیا. اور رکھنے کے بعد کہا بیٹوں، میرے بیٹوں سنو، جب اس جوتیوں سے افضل کوئی مل جائے تو اسے اٹھا دینا، جوتی اٹھا دینا، اسے اٹھا دینا، جوتی اٹھا دینا. عالموں نے لکھا 28 سال تک، 28 برس تک جوتیاں تخت پر رکھی رہی. کوئی فضا کی برابری، کوئی جوتیوں کی برابری کرنے والا نہ ملا کہ جوتی سے افضل مل جائے، جوتی سے افضل مل جائے وہ اٹھا دیا جائے. ارے جب شہر حبش میں ایک فضا کی، ایک قمیص کی جوتی کی برابری کرنے والا 28 سال تک کوئی نہ ملا تو علی کی برابری کرنے والا کائنات میں کہاں سے آتا؟ جو تخت پہ اٹھایا جاتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد تو شہزادی آئی. آنے کے بعد 7 ہجری میں مدینہ پہنچی اور 11 ہجری میں فاطمہ زہرا کی شادی تھی. تو کتنے ہوئے؟ 7 4 11. 11 سال صرف شہزادی کے ساتھ رہی، ان کی صحبت میں رہی. اور 4 سال میں جناب فضا نے قرآن کو ایسا حفظ کر لیا تھا کہ گفتگو کرتی تھی تو قرآن کی آیت سے گفتگو کیا کرتی تھی. ایسی تربیت حسن حسین کی شہزادی کے جانے کے بعد کیا آپ دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے، صرف ایک فضائل کا رخ اور دیتا ہوں، اس کے بعد اپنے مسائل کی طرف، کیونکہ اس کے بعد دوسری مجلس بھی ہونا ہے اور مولانا مسعود بھی آ چکے ہیں، اس لیے زیادہ وقت نہیں لینا ہے. تو بتانا یہ ہے ایک ماں کی عظمت کیا ہے. ایک مرتبہ جناب سلمان آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں خلوات کیا، دروازہ کھولا. جناب فضا نے کہا کون؟ کہا میں سلمان. کہا کہ رک جاؤ، میں ابھی حسنین کے کپڑے دھو رہی ہوں، پھر آتی ہوں. جناب فضا چلی گئی، حسنین کے کپڑے دھونے لگی. کون سے کپڑے ہیں جو دھل رہی ہیں؟ یہ وہ کپڑے ہیں جو جنت سے آئے تھے، کیونکہ تاریخ میں لکھا ہے کپڑے آئے ہیں واپس گئے نہیں ہیں. جناب فضا وہ کپڑے دھل رہی تھی. دھلنے کے بعد جب آئی تو سلمان فارسی ناراض ہو گئے. کہا فضا میں بات نہیں کرتا. کہا کیوں؟ کہا میں ناراض ہو گیا. کہا کس لیے؟ کہا میں یہاں پہ کھڑا ہوں، آپ کپڑے دھونے چلی گئی. کہا وجہ کیا ہے؟ کیا بات ہوئی؟ کہا ارے میری عظمت نہیں جانتی آپ؟ کہا کیا عظمت ہے؟ کیا عظمت ہے تمہاری؟ سلمان نے کہا رسول اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں اہل بیت میں سے ہوں. سلمان و اہل المنہ کہ سلمان تم اہل بیت میں سے ہو. کہا اگر تمہیں رسول اللہ نے کہا تو شہزادے نے مجھے کہا کہ فضا تم اہل بیت میں سے ہو. اب دیکھیے یہاں پر دونوں کی باتیں ہو رہی تھی. کہا ٹھیک ہے اگر
तुम कहते हो तुम भी अहले बैत में से हो। शहजादी ने हमें कहा हम भी अहले बैत में से हैं। तो सलमान ने कहा फिजा फिर हम और तुम बराबर हो गए। फिजा आप भी और हम भी दोनों एक बराबर हैं, दोनों अहले बैत में से हैं। देखिए अहले बैत किसे कहते हैं? अहल माने रहने वाले, बैत माने घर, घर में रहने वाले। जो सऊदी अरब में रहते हैं वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अहल माने रहने वाले और बैत माने घर, मतलब घर में रहने वाले। अब यहाँ से बात हो रही है कि आप भी अहले बैत में से हैं, हम भी अहले बैत में से हैं। तो जनाब फिजा ने जुमला कह दिया सलमान ठीक है लेकिन बराबरी नहीं हो सकती। कहा क्यों बराबरी नहीं हो सकती? हम भी अहले बैत में से, आप भी अहले बैत में से, हम भी अहले बैत में से, आप भी अहले बैत में से, हम दोनों की बराबरी एक है, हम दोनों की असमत एक है। जनाब फिजा ने कहा एक हो ही नहीं सकता। कहा कैसे? जनाब फिजा ने कहा तुम अहले बैत हो लेकिन तुम बैत के बाहर रहते हो, मैं बैत के अंदर रहती हूँ, मैं बैत के अंदर रहती हूँ, इसलिए मेरी इसमें ज्यादा है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले बस सारी बातों को समेटते हुए मैं आ रहा हूँ अपनी आखिरी मंजिल पर कि जनाब फिजा यही है कि जब रसूल अल्लाह की वफात होने का वक्त आया, बिस्तरे अलालत पर मौजूद थे, तो रसूल अल्लाह ने बुलाया ए जनाब फिजा इधर आओ। जनाब फिजा गई। जाने के बाद देखिए हम इन्हें कनीज नहीं कह सकते, हम इन्हें जब भी कहेंगे मलका कहेंगे या शहजादी कहेंगे। वो इसलिए क्योंकि जिनकी कनीज थी वो बहन कहते थे या फिर माँ कहते थे, तो हम भी इन्हें कनीज नहीं कह सकते क्योंकि जिनकी थी वो तो खुद कनीज नहीं कहते थे। तो बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि आपको कुछ चाहिए तो बताएं, हम अता कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद रसूल अल्लाह यहाँ से चले जाएंगे। जनाब फिजा ने कहा रसूल अल्लाह सब कुछ मुझे मिल गया जो चाहिए था, ये घराना मिल गया, हसन हुसैन मिल गए, अली मिल गए, आप मिल गए, ज़हरा मिल गई, अब मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर रसूल अल्लाह ने कहा फिजा कुछ चाहिए तो बताओ मैं अता करता हूँ। कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब 2 मरतबा कहा, तीसरी मरतबा जब रसूल अल्लाह ने सवाल कर लिया फिजा कुछ चाहिए तो बताओ मैं अता कर दूं। 4 साल की बच्ची जिसका नाम जनाब ज़ैनब था, वो आगे बढ़ के कहती है ए अम्मा फिजा अगर अपने लिए नहीं तो इस ज़ैनब के लिए कुछ मांग लो, इस ज़ैनब के लिए कुछ मांग लो। फिजा ने कहा मैं ज़ैनब क्या मांगूंगा, फिर क्या मांगूं? कहा मांगना है तो जिंदगी मांग लो अपने, अल्लाह अपनी जिंदगी मांग लो। अब जो जिंदगी का नाम सुना तो जनाब फिजा ने कहा अरे जिंदगी लेके मैं क्या करूंगी, जिंदगी मांग के मैं क्या करूंगी? जनाब ज़ैनब ने कहा कि फिजा अगर जिंदगी रहेगी तो यही जिंदगी कभी बाज़ार कोफा में मेरे काम आएगी, यही जिंदगी कभी शाम के ज़िंदान में मेरे काम आएगी, यही जिंदगी कभी करबला में मेरे काम आएगी। अरे जानते हो इतना हुआ था कि जिंदगी अता हो गई जनाब फिजा को। अरे जनाब फिजा को जब जिंदगी अता हो गई, यही वजह है कि जनाब फिजा ने हर एक का ज़माना देखा, रसूल अल्लाह का ज़माना देखा, मौला कायनात का जनाजा देखा, मौलाना हसन का जनाजा देखा, अरे करबला में जनाब फिजा मौजूद रही और एक एक के लाशों को देखा। अरे जनाब फिजा ने कभी अली अकबर के सीने को बख्शी खाते हुए देखा, जनाब फिजा ने कभी हुसैन के गले पे खंजर चलते हुए देखा, कभी अली असगर के गले पे तीर लगते हुए देखा, और कभी औरत मोहम्मद को शहीद होते देखा, कभी जनाब कासिम के टुकड़े को देखा। अल्लाह अकबर, एक एक का जनाजा देखा है जनाब फिजा ने, और करबला में एक एक के लाशों को देखा। और देखने के बाद फिर जनाब फिजा ने कूफा भी देखा, बाजार कूफा भी देखा, बाजार शाम भी देखा, जिंदान शाम भी देखा, अरे यहाँ तक कि जनाब सफीना का जनाजा भी देखा, यहाँ तक कि तरफ मदीने आई तो मदीना आने के बाद सुगरा का जनाजा देखा, कुबरा का जनाजा देखा। अरे जिंदगी मिल रही है जनाब फिजा एक का जनाजा देख रही है, कभी कुबरा का जनाजा, कभी लैला का जनाजा, कभी उदार का जनाजा, हर एक का जनाजा देख रही है। और जानते हैं तरफ कर शाम में रहती थी जनाब फिजा, एक वक्त में ही आया जब जनाब फिजा भी तरफ गई और तरफ
نظر نہیں دیکھ سکتی. کیا وجہ تھی؟ سنیے تو وجہ کہ وہ باہر نکلی کی قبر میں جانتے ہیں دوسری شام میں ایک جگہ ہے وہ قبرستان ہے وہاں پہ ہے. جناب فضا باہر آنے کے بعد دیکھتی ہے کہ چاروں طرف سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں, سیاہ علم لگے ہوئے ہیں. سیاہ پرچم دیکھنے کے بعد جناب فضا کہنے لگی ارے یہ کیا ہو گیا, آج کون گزر گیا, آج کیا ہو گیا, آج کیا ہو گیا. جب بار بار سن 95 ہجری کا یہ زمانہ آیا جب جناب فضا دیکھ رہی ہے 95 ہجری, جناب فضا نے سوال کر لیا آخر کیا ہوا جو کالے پرچم لہرائے ہوئے ہیں, ماتم کی گھڑی ہے, ارے صدائیں آ رہی ہیں, ہر ایک رو رہا ہے, آخر وجہ کیا ہے. ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے اے فضا تمہیں خبر نہیں, ارے اپنا چوتھا امام زین العابدین آج اس دنیا سے گزر گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ارے شہادت ہو گئی, کسی نے زہر دے دیا, میرا چوتھا امام شہید ہو گیا, میرا چوتھا امام شہید ہو گیا, میرا چوتھا امام شہید ہو گیا. اتنا سننا کہ جناب فضا توڑ گئی اور رونے لگی, روتے روتے ہاتھوں کو اٹھایا کہ اے بارے الہ میرے خدا اب میں اور نہیں دیکھ سکتی, اے اللہ دل کو قبول کر اور مجھے بھی میرے امام کے پاس اٹھا دے. ارے اتنا کہنا تھا تو آپ قبول ہوئی. فضا وہیں دشہر پہ ہوش ہو گئی. وہ آگے بڑھنے کے بعد شانوں کو ہلایا, اب تو شانہ ہلایا تو کیا دیکھتے ہیں فضا کی روح پرواز کر گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کو کوئی بندہ کے سوائے نظر نہ کرنا چاہیے. اجرکم الزہرا, اور ادھر روح پرواز کر گئی. ہم لوگ پوچھنے لگے اس کا کوئی وارث ہے کیا, کوئی وارث ہے کیا, اس کا کوئی وارث ہے, لوگ تلاش کرتے رہے. فضا کا کوئی وارث نہ ملا تو کہا یہ مسلمان ہے, مسلمانوں کو فرض ہے کہ غسل دیا جائے, کفن دیا جائے, دفنایا جائے. چلو ہم لوگ کسی طرح سے غسل دیا جائے, کفن دیا جائے. غسالہ کو بلایا گیا, غسالہ نے غسل دیا. ادھر غسل دے رہی تھی کہ لوگوں نے بتایا کہ ایک سوار پہ 5 برس کا ایک نورانی بچہ آیا. آنے کے بعد گھوڑے سے اترنے کے بعد ایک مرتبہ غسالہ کو غسل دے کر باہر آئی. غسالہ کو اپنے پاس بلایا, بلانے کے بعد کہا اے غسالہ یہ کچھ امانتیں دی, کچھ چیزیں دی, یہاں تک کہ یہ کر سکتے تھے کچھ اشرفیہ دی. اشرفیہ دینے کے بعد کہا یہ لوگ تم نے غسل دیا فضا کا, اس کے پیسے یہ لوگ, اس میں غسالہ نے کہا میں پیسے نہیں لے سکتی کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ حرام ہے, مجھے دینے کا پیسہ نہیں لے سکتی. کاش میں اپنی طرف سے تحفہ دے رہے ہیں. ارے ہم اپنے بیٹھ ہیں, جب کسی سے کوئی کام لیتے ہیں تو فوراً اس کی اجرت ادا کر دیتے ہیں. کہا میری طرف سے تحفہ رکھ لو, اور جو تحفہ دیا اس کے بعد غسالہ کرنے لگی. اتنے میں پھر بلانے کے بعد کا غسالہ لے یہ دوسرا تحفہ, اب جو دوسرا تحفہ دیا غسالہ نے کہا ارے ہم کون سا احسان کر دیا, ارے جو احسان کیا تھا اس کی کوئی اجرت مل گئی, اس کا تو تحفہ آپ نے دے دیا, لیکن یہ دوسرا تحفہ کیسا, کہا دوسرا تحفہ اس کا پھر شاید مجھے نہیں پہچانتی. ارے میں محمد باقر چوتھے امام کا 5واں امام امام محمد باقر ہوں. یہ دوسرا تحفہ ایسا دیا شاید تو بھول گئی ہو, یہاں ایک زندان تھا, 4 سال کی بچی تھی جس کا نام سکینہ تھا. ارے تم نے اسے غسل دیا تھا, اس کی اجرت لے لو. ارے ہم انسان چکا دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى أهلها زهراء وأبيها وبالها وبنيها وسر سودا فيها بللها محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول کرنا.
مائلہ حضرت محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما مائلہ حضرت محمد وآل محمد کا واسطہ شیعہ حضر کرنا جہاں کہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما مائلہ حضرت محمد وآل محمد کا واسطہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کے توفیق عطا فرما مائلہ حضرت محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے والدین کے ذکر میں تاجیل فرما ہمارے کے سارے سال میں شمار فرما اپنے بصر ہم تن بصر اخلاص کی طرح کرنا کر شریعت کے ساتھ ہونا ان پر سلام اور عباس حسین